صحیح بخاری کتاب الجہاد، کتاب المغازی وغیرہ میں بیان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے سفر میں ہیں۔ بالآخر وادی تبوک سے 1 دن کا فاصلہ باقی تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، کل انشاءاللہ ہم میدان تبوک میں پہنچ جائیں گے، اور تم میں سے جو کوئی سب سے پہلے تبوک کے میدان میں پہنچے وہ وہاں کے چشمے سے اس وقت تک پانی نہ پیے جب تک کہ ہم اسے پانی پینے کی اجازت نہ دیں۔ جنگی سفروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے عقب میں پیچھے رہا کرتے تھے، اور امن کے سفروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آگے رہا کرتے تھے۔ پیچھے رہنے میں حکمت یہ ہے کہ آخری سپاہی تک سب کو لشکر کا مکمل تحفظ پروٹوکول میسر آ جائے، ساری قوم کی حفاظت ممکن ہو، قائد آخر میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تبوک پہنچے، چشمے پر پہنچے، اور چشمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کہ کوئی اس چشمے سے پانی پی چکا ہے؟ 2 ساتھی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم نے اس چشمے میں سے پانی پی لیا ہے۔ یقیناً ان کے علم میں نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے کے پانی پینے سے منع کیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حکم جان کر کبھی حکم کی نافرمانی، حکم عدولی نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں تھا انہیں 30,000 کا لشکر جرار ہے، ذرائع ابلاغ اس قدر مستحکم نہیں ہے کہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کی اطلاع ہو سکے، اس لیے کچھ کو پتہ چل گیا، کچھ کو پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ کا کرنا انہیں پتہ نہ چل سکا۔ گرمیوں کی شدت ہے، کھجوروں کے پکے ہوئے باغات چھوڑ آئے ہیں، پیچھے عرصہ دراز سے قحط تھا، باغات پھل نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ پہلا سال ہے، باغات خوب پھلے پھولے تھے، انکم کی اچھی امید تھی۔ طاقتور ترین دشمن ہے جس کے مقابلے میں یہ اللہ والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے واپس زندہ بچ کر جانا قریب ناممکن لگتا تھا دنیا والوں کو۔ 2 گھونٹ پانی ان ولیوں نے پی لیے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنا غصہ کیا، اتنا ڈانٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اتنا ڈانٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی
تو ایک لمحے کے لیے ایک سوال پیدا ہوا کہ دو شخص ہیں، مسلمان ہیں، صحیح النیہ ہیں، صحیح العقیدہ ہے، پیچھے خدمات ہیں، کئی جنگوں میں شریک ہو چکے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، خطرات مول لے کر جان تلی پر رکھ کے یہاں آئے ہیں، نہ کسی کا مال چوری کیا ہے، نہ کسی کی املاک پر ہاتھ ڈالا ہے، نہ ان سے کسی کی عزت کو کوئی خطرہ ہے۔ کیا ہوا؟ پیاس لگی تھی، 2 گھونٹ پانی ہی تو پیے ہے نا، اس پر اگر نہ ڈانٹا جاتا تو ہو سکتا تھا تنبیہ کر دی جاتی، معاف کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے پر ڈانٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈانٹ میں کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوبصورت نتیجہ اس حوالے سے ملتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ امتی نہ صرف یہ کہ کام کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کا پابند ہے، بلکہ اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو وہ پوچھنے کا بھی پابند ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ جانتے نہیں تھے، جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ ان کی غلطی جس پر انہیں ناراضگی سہنی پڑی وہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کیوں نہیں۔ سپاہی دوران جنگ رات کے اجلاس میں شریک نہ ہو، رات کا کوڈ ورڈز، رات کا صیغہ راز کی بات، سپاہیانہ کوئی ضابطہ جو قائد کی طرف سے متعین ہے وہ نہ سیکھے اور وہ اگلے دن کے پروگرام کی تعلیم حاصل نہ کرے، ایسے ہی قدم اٹھائے گا تو خطرہ ہے کہ اس کی پہچان نہ ہو سکے، اپنوں کے ہاتھوں سے مارا جائے، وہ دشمن کو اپنا سمجھتے ہوئے انہیں نقصان پہنچا دے۔ جس چشمے سے پانی پیا تھا یہ بھی تو خدشہ ہے کہ اس میں کوئی زہر ڈال دے۔ اس واقعے کے بیان سے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے امتی کے پاس اس کام کا حکم ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی امتی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جانے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میرے تو علم میں نہیں تھا، میں نے تو بے علمی میں یہ کام کیا ہے۔ آپ نے کام کیا، آپ نے ایک تقریب کا انعقاد کر دیا، آپ نے ایک نظریہ قائم کیا، اس ضرورت کو آپ نے محسوس نہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیم کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثبوت مانگیں۔ یہاں ایک دوسری بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریے میں گناہ وہ طرز عبادت بھی ہے جو طرز عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ نہ ہو۔ گناہ وہ طریقہ عبادت بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصدق نہ ہو، جو تصدیق شدہ ویلڈ نہیں ہے طریقہ، وہ طریقہ عبادت بھی شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں
گناہ ہی تصور ہوتا ہے اور اس پر اجر کی بجائے گرفت کا خطرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تعلیم دی، حتیٰ اذا ظن انا قد عقلنا منہ، آپ کو تسلی ہو گئی، صف بندی کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ مصلی پر آئے، نماز پڑھانے لگے، فرا رجلا بادیا صدرہ من الصف، ایک شخص کو دیکھا صف میں آگے بڑھ کر کھڑا ہوا ہے، برابر نہیں کھڑا ہوا، سینہ اس کا باہر ہے، گویا انچ آدھا انچ کا فاصلہ اس نے باقی ساتھیوں سے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے لوگوں سے، آپ نے فرمایا واللہ لتصون صفوفکم، اللہ کی قسم یا تو صفیں سنت کے مطابق سیدھی کرنے لگ جاؤ، یا پھر او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، یا تیار ہو جاؤ اللہ تمہارے دلوں میں اس گناہ کی وجہ سے پھوٹ ڈال دے گا۔ یہ پہلی صف کے نمازی ہیں، سلیم النیہ ہے، صحیح العقیدہ ہے، ان کی نیات کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں پابندی کرتے ہیں۔ آج ان کو جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں وہ کوئی چوری کا گناہ نہیں ہے، وہ کوئی خدا نخواستہ بدکاری کا گناہ نہیں ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ آپ صف باندھ رہے ہیں اور صف میں آپ رسول اللہ کے طریقے سے لاپرواہی کیوں برت رہے ہیں۔ آپ صف باندھتے ہوئے رسول اللہ کے طریقے کے پابند ہیں، تو ہم نے عرض کیا کہ وہ طرز عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں نہ ہو، آپ کی فرما برداری میں نہ ہو، آپ کے سکھائے سے نہ ہو، آپ کی طرف سے مصدق تصدیق شدہ اور ویلڈ نہ ہو، وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔